نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ وہ نبوت سے 10 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ وہ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ یہ بھی قیدی بنائے گئے۔ سب لوگوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تو حضرت زینب نے بھی اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا ہار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیہ میں بھیجا۔ جب اس ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد اور ان کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس شرط کے ساتھ ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے شرط کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کیا۔ مشرکین مکہ کے راستے روکنے کی وجہ سے ان کو زخم لگا، جو وقتی طور پر تو اچھا ہو گیا تھا، مگر ان کی ہجرت کے 6 سال بعد زخم پھر تازہ ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے سن 8 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں جا رہے تھے اور پانی بالکل ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا، وہ اتنا برسا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور اپنی اپنی ضرورت کے بقدر پانی جمع کر کے ساتھ لے لیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں امام کی اتباع واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو نماز پڑھانے کے لیے اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ جیسا وہ عمل کرے ویسا عمل تم بھی کرو، اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموشی کے ساتھ قرات سنو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ اسی طرح پوری نماز اس کے ساتھ ساتھ ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ صبح اور شام پڑھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر خوش ہو گیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ علم سیکھنے کی حالت میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو زندہ رکھنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے دوران جس کی موت ہو جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجہ فرق ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کریں گے اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں دھوکہ کھانے والے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کھولتا ہوا پانی سر پر ڈالا جائے۔ کھولتا ہوا پانی سر پر ڈالا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دوزخیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
پچنا یعنی کپنگ لگانے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچنے کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات یا شفا ہو جائے گی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اگلی صفوں کو پر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی صف کو پورا کرو، پھر اس صف کو جو اس سے ملی ہوئی ہو، اور اگر کچھ کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی اگلی صفیں مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔